السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 پیش کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مومنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ عموماً عام طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں پیش کی جاتی ہے۔ اس کے ترجمے اور اس کے معانی اور مفہوم بتلائے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ ماضی قریب میں مبارک مہینے یعنی رمضان سے گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں روزے کا ایک بڑا فائدہ، ایک بڑا مقصد ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو مسلمانوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر اس لیے فرض کیا تاکہ سب لوگ یعنی سارے مومن پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، تقوی کی راہ اپنا لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا لفظ استعمال کیا۔ عام طور پر ہم اور آپ ایک لفظ سنتے ہیں تقوی، یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بچنا، یا الوقایہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بچنا، دوری اختیار کرنا۔ یہ تو لغت کا معنی ہوا، یعنی لغت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس لفظ کا زیادہ تر استعمال کیا۔ لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے بچنا یا بچانا۔ شریعت میں تقوی کا معنی ہوتا ہے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ تقوی اختیار کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کا سبب، اس کا محرک اگر دنیا ہے تو اس کو تقوی نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی زنا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، چوری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طرح شراب پینے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن اگر اس کا مقصد دنیا ہے، مثال کے طور پر پولیس کے خوف کی وجہ سے، ذلت و رسوائی کے خوف کی وجہ سے، قید و بند کی پریشانیوں کے خوف کی وجہ سے اگر آدمی اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچاتا ہے تو اس کو تقوی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو احتیاط کوشی یا احتیاط کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو، شراب نوشی سے، پھر اسی طریقے سے چوری سے، بدکاری سے، بدفعلی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اس کو شریعت میں تقوی کہیں گے۔ معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ آدمی اگر دنیا کی وجہ سے، دنیا کے خوف کی وجہ سے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچاتا ہے تو اس کو تقوی نہیں کہیں گے بلکہ احتیاط کہیں گے۔ لیکن وہیں پر اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے لیکن اس کے پیچھے سبب اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے، تو اس کو شریعت میں، اسلام میں، دین میں تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کے حوالے سے سلف صالحین نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا مت تقوی، تقوی کیا چیز ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا هل سلکت طریقا ذا شوک، یا اما سلکت طریقا ذا شوک، کیا کبھی تمہارا گزر ایسے راستے سے ہوا جس میں کانٹے ہوں، جھاڑی دار راستے سے کبھی گزر ہوا؟ کہا ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیف صنعت، تم کیا کرتے ہو جب ایسے راستے سے گزرتے ہو جس میں کانٹے ہوں تو تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو پورے طور پر بچا لیتا ہوں، دامن سمیٹ لیتا ہوں اور بہت احتیاط کے ساتھ اس راستے سے گزر جاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ذاک تقوی، اسی کا نام تقوی ہے۔ یعنی تقوی کے اندر بچنے کا معنی، دوری اختیار کرنے کا معنی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کے حوالے سے کہا التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوی نام ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا، اللہ رب العالمین سے خوف کھانے کا۔ تقوی نام ہے قرآن کریم میں جو کچھ نازل ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث میں جو کچھ نازل ہوئے، جو کچھ بتلائے گئے، اس پر عمل کرنا۔ تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے
تھوڑی بہت نعمت دی ہے، آدمی کو چاہیے کہ والرضا بالقلیل، تھوڑی سی چیز پر آدمی راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، صبر کرے۔ پھر کہا تقوی نام ہے والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن کے لیے تیاری کرنا، یعنی آخرت کے لیے تیاری کرنے کا نام تقوی ہے۔ یہ سلف صالحین اپنی اس بات کے ذریعے، اپنے اس قول کے ذریعے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ تقوی نام ہے پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا، اور تقوی نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی نافرمانی سے بچنے کا۔ سب سے بڑا تقوی کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ سب سے بڑا تقوی توحید ہے، اس سے بڑا تقوی کوئی نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ یہ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 56 ہے، یہ آخری آیت ہے، سورۃ المدثر یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آیت میں کیا کہا گیا؟ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ لوگ ایسے ہیں جو نصیحت نہیں حاصل کر سکتے اس وقت تک جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی اللہ جب چاہے گا یہ صحیح راستے پر آ جائیں گے، نصیحت کو قبول کریں گے۔ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے، اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے، تقوی اختیار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا حق رکھتا ہے، اس لائق ہے کہ وہی تمام انسانوں کے گناہوں کو بخش دے، تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یقول ربکم عز وجل، تمہارا رب یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انا اہل ان اتقی وان یجعل معی الہا آخر، میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ لوگ مجھ سے بچیں، مجھ سے ڈریں، مجھ سے خوف کھائیں، اور اس بات سے بھی خوف کھائیں کہ کوئی آدمی میرے ساتھ کسی اور کو معبود بنائے، کسی اور کو عبادت کا حق سمجھے، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے۔ پھر کہا ومن اتقی، اور جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، جو آدمی بچتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، وہ اس بات سے بھی دھیان رکھتا ہے، اس بات پر بھی توجہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کسی اور کو معبود بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے وَأَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ، وہ بندہ اس بات کا حق رکھتا ہے، وہ اس بات کا حل ہے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ گویا کہ اس آیت میں اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کر دی اور واضح کر دیا کہ اگر کوئی آدمی بخشش کا حق رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے سے بچے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تقوی کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے؟ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، راوی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، ایک بار کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا۔ یمن کے یہ گورنر تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا، خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوصیہ، معاذ بن جبل یمن کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کر رہے ہیں۔ رخصت سے پہلے کچھ وصیت کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ خاص باتیں بتلانا چاہ رہے ہیں۔ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلته، معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں، وہ سواری پر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے نیچے پیدل چل رہے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو دوسروں کو اپنے سے اونچا درجہ دیا کرتے تھے، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام، مرتبہ اور رتبے والا کوئی شخص نہیں گزرا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد سب سے زیادہ عزت کے لائق اور سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر بھی سادگی اور تواضع اور انکساری اور جھک کر رہنے کا جو جذبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، صحابی رسول معاذ بن جبل پیدل چل رہے ہیں، اور اللہ کے رسول ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، معاذ بن جبل سواری پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اے معاذ لعلک اللہ عسى اللہ تلقانی بعد عامی هذا، اے معاذ بن جبل میں تم کو رخصت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تجھ سے میری ملاقات نہ ہو سکتا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ پھر کہا
لعلک او ان تمر بمسجد هذا او قبری، اگر تمہارا گزر ہوا اس راستے سے تو یا تو تم میری مسجد کے پاس سے گزرو گے یا میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ اشارہ اس بات کی طرف کرنا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ معاذ بن جبل، ہو سکتا ہے کہ ہماری اور تمہاری ملاقات یہ آخری ملاقات ہو، آئندہ ملاقات نہ ہو سکے۔ اتنا سننا تھا۔ فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بارے میں سوچ کر زار و قطار رونے لگے۔ فاقبل بوجهه ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو روتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مڑے اور پلٹ کر متوجہ ہوئے مدینہ کی طرف اور کہا، اے معاذ ابن جبل، رونے کی کوئی بات نہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں، ان اول الناس بی المتقون، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، جو تقوی والے ہوں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، جو اللہ سے خوف کھانے والے ہوں گے۔ من کانوا وحیث کانوا، جو بھی ہوگا، جہاں کا بھی ہوگا، جس ملک کا رہنے والا ہو، عرب کا ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، جو بھی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف کھانے والا ہو، وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی ہے اور بہت ساری فضیلتیں اس کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو کے اندر ہم مزید گفتگو کریں گے، اور آج کے اس ویڈیو میں اتنی ہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، جو ہم نے رمضان میں روزے رکھے اور تراویح کی نماز پڑھی، صدقہ و خیرات کیے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ رب العالمین تقوی جو کہ روزے کا ایک اہم مقصد تھا، اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔